تو دونوں الفاظ رحمان اور رحیم رحمہ سے نکلے ہیں، اور رحمہ سے مطلب ہے ماں کا رحم یا بچے دانی۔ اور جب یہ لفظ استعمال کیا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تو اس پہ سخت قسم کے شدید اعتراضات لوگوں نے کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تصور تقریباً ہر مذہب میں ہے۔ ہر مذہب میں ایک سب سے بڑے اعلیٰ ترین خدا کا تصور ہے۔ وہ مذاہب بھی جن میں چھوٹے چھوٹے دیوی دیوتا ہیں ان میں بھی ایک بہت بڑے خدا کا تصور ضرور ہے۔ اور کہیں بھی کسی بھی مذہب میں مادر رحم یا بچے دانی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، اور یہ چیز صرف اور صرف اسلام میں پائی جاتی ہے۔ اور اس میں ایک راز ہے، ایک وجہ ہے اللہ نے ایسا کیوں کہا۔ آپ سوچئے کہ ایک بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو ماں سے خوراک بھی مل رہی ہے، تحفظ بھی مل رہا ہے، اس کی بڑھوتی بھی ہو رہی ہے، وہ بڑا بھی ہو رہا ہے، اس کو وہاں پر ہر قسم کی آسائش بھی ہے، اور ماں اس کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، کھانا پینا ہوا پانی سب کچھ اس کو میسر کیے جا رہی ہے، اپنے جسم سے بھی نکال کے دے رہی ہے۔ لیکن اس بچے کو اس بات کا علم نہیں، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ماں ہے۔ اس نے ماں کو دیکھا نہیں، کیونکہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کے پاس ابھی وہ صلاحیت ہی نہیں ہے دیکھنے کی، اور وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے۔ اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا اتنا خیال رکھنے والی کوئی ذات ہے، لیکن ماں اس کے خیال رکھنے میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو جو عورت کے رحم کے لیے، رحم مادر بچے دانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اپنی رحمت بیان کرنے کے لیے بتایا، اور اس کے ساتھ الرحمن اور الرحیم لگا دیا، یعنی کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ رحمت۔ ایک تو ماں کی رحمت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت انسان کے لیے۔ انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، اس کو محسوس نہیں کر سکتا، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے خوراک بھی مہیا کرتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، ہوا بھی دیتا ہے، اس کی نشو و نما بھی کرتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی اور بہتر لفظ ہے نہیں جو اللہ کی اس محبت اور اس رحمت کو بیان کر سکے۔